اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ ہم ابھی چھوٹی سی بریک پہ تھے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے موضوع کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہماری ایک کالر نے ایک کویشچن کیا تھا جو حقیقت ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ ہماری بہت ہی اچھے سے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں انا کی کس حد تک گنجائش ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا کریٹر ہے اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام اپنی کریشن میں سب سے زیادہ بہتر اور مکمل جو کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ انسان ہے، کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا اور کسی بھی مخلوق کو اشرفیت کا درجہ حاصل نہیں ہے سوائے انسان کے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو رتبہ اللہ نے انسان کو عطا کیا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے، تو اس حوالے سے انسان کا جو رتبہ اور جو مقام ہے تو اس کے لیے انا کس حد تک ہمیں الاؤ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا افضل بنایا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس انسان کا سر کسی اور کے آگے جھکے، کسی اور کے آگے اس انسان کا سر جھکے۔ اللہ خود ہماری انا اور ہماری ایگو کے حوالے سے اتنا زیادہ سینسٹیو ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کو ہم نے جو منزلت اور جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ اپنے اس مقام کو کھو دے یا اپنے آپ کو اس مقام سے، اس بلندی سے گرا دے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تیرا سر اگر کسی در پہ جھکنا چاہیے تو وہ فقط و فقط تیرے رب کی ذات ہے۔ جی، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو میری کال ایکسیپٹ کرنے کا۔ مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا جو اس ٹاپک سے ذرا ڈفرینٹ ہے۔ مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ میں نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ جب حضرت یوسف سے ملنے حضرت یعقوب گئے تھے جی، تو حضرت یوسف گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نیچے گھوڑے سے نہیں اترے حضرت یعقوب اپنے والد کو دیکھ کے۔ جی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرضی کہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ پھر حضرت جبرائیل اسی وقت آئے اور فرمایا کہ مطلب کہ ان کے یہ ڈیڈ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، کہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ پروفٹ ہوڈ کا نور اب نکل گیا ہے کیونکہ آپ نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا۔ صحیح۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے یا نہیں، کیونکہ پیغمبر تو سارے معصوم تھے۔ جی جی، ضرور، بہت بہت یہ شکریہ۔ پلیز ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جی، ڈاکٹر نازش ہمارے ساتھ تھیں پروگرام میں، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی چیسٹر فیلڈ سے۔ تو اور بہت ہی اچھا سوال ہے، چونکہ موضوع کے ساتھ نہیں ہے، ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، تو اس کے لیے آپ پلیز پروگرام دیکھتی رہیے، انشاءاللہ ہم ضرور اس کے حوالے سے بات کریں گے پروگرام کے اینڈ میں۔ ابھی میں جو پہلی کالر تھی ہماری، انہی کے سوال کے جواب کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی کہ انا کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انسان کو وہ فضیلت، وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام سے گرائے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جبین کو میرے آگے سر و سجود کرو گے، یعنی کہ سوائے اللہ کی ذات کے اپنے آپ کو کسی کے آگے مت جھکاؤ۔ اس حوالے سے انا اگر انسان کے اندر ہے تو یہ اس کی خوبی ہے، یہ صفت مومن ہے، یہ صفت تقویٰ ہے کہ انسان کے اندر یہ ایگو ہو کہ مجھے سوائے اپنے رب کے کسی کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکانا ہے۔ تو یہ بہترین صفت ہے کہ انسان اگر اس پر قائم رہے، مگر اگر
انا جو ہے وہ اس حوالے سے ہو جائے کہ وہ جو سیلف ایگو ہوتا ہے کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں اور ہمیں کسی قسم کی کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے اور کوئی ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ایگو، ہماری کہنا چاہیے کہ سیلف پریسٹیج جو ہے وہ ہمیں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی ہم کو ٹوکے یا کوئی ہم کو کسی بات کے لیے ہمیں یہ منع کرے کہ یہ چیز تم غلط کر رہے ہو۔ اگر اس حوالے سے تو یہ ہمارے اندر خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر ایک عیب ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عیب اور یہ سوچ انسان کو ترقی کی طرف، رفعت کی طرف، بلندی کی طرف، بہتری کی طرف لے جانے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں لفظ تو انا ہے، مگر دونوں کا جو استعمال ہے، دیکھیں کسی بھی چیز کے دو معنی اور دو رخ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے یوز کرتے ہیں، کس معنی کی طرف ہم کس انداز سے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ طریقہ استعمال حق اور باطل کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ راہیں ہیں، دو راہیں ہیں، دونوں راستہ کہلاتی ہیں۔ ایک راہ ہدایت ہے اور ایک راہ گمراہی ہے۔ ایک راستہ شر کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایک راستہ خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ راستہ لفظ ایک ہی ہے، معنی بھی ایک ہے، مطالب بھی ایک ہے، مگر دونوں کا استعمال، ایک جو راستہ جو ہے اگر ہم راستے پہ چل رہے ہیں اور اگر وہ راستہ ہمیں خیر کی طرف لے کر جا رہا ہے تو ہمارا اٹھنے والا ہر قدم عبادت شمار ہوگا۔ مگر راستہ ہے، مگر وہ راستہ ہمیں شر کی طرف لے کر جا رہا ہے تو ہمارا اٹھنے والا ہر قدم نافرمانی رب میں شمار ہوگا، شیطان کی اطاعت میں شمار ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھیے آیت الکرسی میں اس کے جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ وہاں پر دو طریقوں کا اور دو راہوں کا جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ ایک راستہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو اللہ کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، جو اللہ کو اپنا ولی مانتے ہیں، تو وہ جو ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو اس راہ کی طرف گامزن کر دیتا ہے کہ جو راہ ان کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کر جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، خیر کی طرف لے کر جاتی ہے، حق کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے والذین کفروا یخرجونہم والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو دوسرا راہ ہے وہ راہ شر ہے، راہ شیطان ہے۔ جس نے شیطان کو اپنا رہبر مان لیا تو پھر کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ نور سے آپ کو ظلمت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لفظ ایک ہی ہے مگر اس کا طریقہ استعمال آپ کو حق اور باطل کی تمیز کرواتا ہے، خیر و شر کی تمیز کرواتا ہے۔ راہ ایک ہی ہے مگر ایک راہ، ایک طریقہ اس راہ پہ چلنے کا ہے جو آپ کے لیے راہ نجات ہے، اور ایک راہ اس طریقہ اس پر چلنے کا جو آپ کے لیے راہ جو ہے راہ عذاب ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے امید ہے کہ جو ہماری کالر ہیں ان کو جو ان کا سوال تھا اس کا میری جو بھی کم علمی ہے میں اس کا اقرار بھی کرتی ہوں، تو میں نے کسی حد تک ان کو سیٹسفائیڈ کیا ہوگا کہ انا اگر اس حوالے سے ہے
کہ ہمارے اندر یہ ایگو ہے، یہ انا ہے کہ ہم نے سوائے ذات رب العزت کے کسی کے آگے سر کو نہیں جھکانا، تو یہ صفت ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ انا ہے کہ ہم نے جو ہم کر رہے ہیں، جیسی زندگی آزادی کی ہمیں زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی ہدایت کی، گائیڈنس کی، رہنمائی کی، کسی قسم کی تنقید کی ضرورت نہیں ہے، رہبری کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ ہماری جو ہے صفت بد ہے کہ جو ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری کامیابی کی راہوں میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے جس حد تک ہو سکا آپ کے سوال کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم حدیث رسول کی طرف واپس جاتے ہیں کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا کہ جو ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا، اور جس نے تقوی کو اپنایا اس نے منزل کو پا لیا۔ یعنی کہ ڈرنا کس بات کا؟ اس حساب و کتاب کا ڈر کہ جہاں پر انسان اس حالت میں نہ کھڑا ہو کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، اس کا اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں ہو، اور ایک دہشت اور ایک وحشت ہو، اور کسی قسم کا سایہ رحمت اس کے سر پہ نہ ہو۔ جو آخرت کا خوف رکھتا ہے، جس کے دل میں انجام کا ڈر ہو کہ میرا انجام کیسا ہوگا، میرا انجام خیر پہ ہے یا میرا انجام شر پہ ہے، جو اس فکر میں زندگی کو بسر کرتا ہے، اس خوف میں زندگی کو بسر کرتا ہے، تو رسول فرماتے ہیں اس کا شمار متقین میں ہے، وہ صاحب تقوی ہے۔ اور جو تقوی اختیار کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کامیابی ہے، پھر اس کے لیے سوائے کامیابی کے راہ نجات کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید ہم اس صفت کے حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حوالے سے فرمایا کہ جس کے اندر 3 باتیں نہ ہوں اس سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ یعنی کہ جس کے اندر یہ 3 خصوصیات نہ ہوں اس سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھنا۔ پہلی صفت کیا اس کے اندر اگر نہ ہو کہ خلوت میں خوف خدا نہ ہو، یعنی تنہائی میں وہ اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ ہمارا کیا ہے، ہم اکثر جب کراؤڈ ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، سامنے ہم ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ہم بہت ہی اچھے سے بیہیو کرتے ہیں، بہت اپنے آپ کو بہتر شو کرتے ہیں کہ ہم جیسا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں ہے، بہت ہی اپنا بیسٹ بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ مگر جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر ہم جو ہیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام جو ہمارے اندر جو ایک بناوٹ اور دکھاوا جو پبلک میں ہم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا شو کرتے ہیں، اور اکیلے میں ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا لہٰذا اب ہم آزاد ہیں، جس طریقے سے بھی ہم جو بھی کام کریں اکیلے میں ہر جائز ناجائز ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو خلوت میں یعنی تنہائی میں جس کے اندر خوف خدا ہو، حقیقی انسان وہ ہے کہ جو تنہائی میں بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور دوسری صفت جو آپ نے بتائی وہ یہ کہ سفید بال سر پہ ہوں مگر اس کے اندر تقوی نہ ہو، یعنی اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار دیا کہ بزرگی کی عمر میں پہنچ گیا ہے، مگر پھر بھی اس کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے، اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہا ہے، تو ایسے انسان سے کبھی بھی اچھائی کی امید نہ رکھنا کہ جو اپنی ہی لیے اچھا ثابت نہ ہو وہ ہمارے لیے کیسے اچھا ثابت ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے نا، فکر کرنے کی بات ہے کہ جو اپنی ذات سے نہ محبت کرتا ہو، جو خدا سے نہ ڈرتا ہو،
وہ ہمارے لیے کیسے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات، اگر ایسے انسان میں یہ صفت موجود نہ ہو تو اس سے کسی قسم کی کوئی نیکی کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کا اچھا ساتھی ثابت ہوگا۔ اور وہ تیسری بات کیا ہے کہ جو کہ اپنے عیب پر شرمندہ نہ ہو، یعنی اللہ کا نافرمان ہو، تارک الصلاۃ ہو، عبادات نہ کرتا ہو، احکام خداوندی کی پابندی نہیں کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سیرت نہیں بناتا ہے، اس کو اپنی برائی پہ شرمندگی نہیں ہے، کسی قسم کی ندامت نہیں ہے، ایسا ساتھی تمہارے حق میں کبھی بھی بہتر ثابت نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ تمہارا سنسیئر نہیں ہوگا جس کے اندر یہ تین برائیاں موجود ہوں، کہ جو تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچاتا ہو، جس کی عمر کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، مگر اس کے اندر صفت تقوی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو کسی بھی برا کام کرنے میں ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں کرتا ہے، ایسے شخص سے کسی بھی اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اگر ہم اس کو درک کر لیں اور ہم اگر اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں اپنے ناظرین کے لیے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ پورا ویک وہ ان جملوں کے اوپر غور کریں، فکر کریں اور اپنے اندر بہتری پیدا کریں۔ خود میں اپنی ذات کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بھی اس حوالے سے نصیحت کرتی ہوں کہ جو ڈرا اس نے تقوی اختیار کیا، اور جس نے تقوی کو اپنایا اس نے منزل مقصود کو پا لیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر 194 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ کیا فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام الہی میں؟ فرما رہا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، خدا سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ آپ دیکھیے کہ یہ کلام الہی کی آیت اور حدیث رسول کی روشنی میں اگر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو ہمارے لیے سمپلیفائی کیا ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے آسان اور سہل طریقے سے بیان کیا ہے کہ جو انسان خوف الہی میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پروٹیکٹ کریں گے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں گے، تو پھر اللہ ہمارے اس عمل میں ہمارا ساتھ دے گا، ہمارا مددگار ہوگا، ہمارا ساتھی ہوگا۔ وہ اس طریقے سے اپنے سایہ رحمت میں ہم کو لے لے گا کہ ہم کسی بھی منزل پر گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر شیطان ہم کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ فوراً ہماری رہنمائی کر دے گا اور ہمارے اندر یہ اویئرنس پیدا کر دے گا، دیکھو شیطان کے وسوسے کی طرف اپنی توجہ نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ باجی آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہم لوگ کے ٹی وی پہ ہدایت نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کہاں سے؟ کہاں سے؟ میں لندن میں ہوں، ادھر اسلاؤ میں۔ جی، تقریباً
2 वीक से ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह मेरे भाई, मेरे ख़्याल से कुछ टेक्निकल मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद अभी टेम्परेरी तौर पर यूके में हिदायत टीवी स्काई पे नहीं आ रहा है। वैसे और डिशेस जो हैं उन पर स्काई आ रहा है, इंटरनेट पे स्काई आ रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेट पे भी हिदायत टीवी जो है आप देख सकते हैं। और एक दूसरा जादू एक वो है, कहना चाहिए जादू टीवी, उसके ऊपर भी हिदायत आ रहा है। बस ज़रा स्काई में अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह वेरी सून ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बहुत जल्दी आप दोबारा से स्काई पे भी हिदायत टीवी देख सकेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और जब तक ये मसला हल नहीं होता मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंटरनेट तो माशाल्लाह अब हर घर में ही फैसिलिटी मौजूद है। आप जब तक इंटरनेट के थ्रू हिदायत टीवी देखें ताकि आप उसका कोई प्रोग्राम मिस ना करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर ये मसला भी हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपकी कॉल का। और नाजरीन, मैं आप लोगों की कॉल का स्टिल वेट कर रही हूँ इस मौजू के हवाले से। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, अनिस सदर बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का एहसान है, शुक्र है खुदा का परवरदिगार। आपने बहुत ही अच्छा आज का मौजू वही रखा है जो पिछले हफ्ते था, और हकीकत में जो आपने वजाहत की है आना की, वो भी काबिल तारीफ है। और हकीकत यही है कि आना जो है एक तरह से बहुत अच्छी भी होती है और दूसरे लिहाज से हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि आना वाकई जिस तरह आपने फरमाया अभी, और बहुत अच्छी बात है, आना अपने ऊपर हो कि हम हैं जो कुछ हम हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा चेंज कहना चाहूँगा आपसे एक बात। जी फरमाइए। बात कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, ये अल-मुदस्सिर और आयत नंबर 31 है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। जी। तो हकीकत ये है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इस बात में, कि इस आयत में हिदायत से मुराद सिर्फ भलाई की राह दिखाना नहीं है। जी। क्योंकि मेरे ख्याल में क्योंकि है रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी जो है वो अंबिया की है। अंबिया और सियाह ने रहनुमाई कर दी है। जी। तो मेरे ख्याल में इसका मतलब यह है। और जहाँ तक तौफीक है, तौफीक से मुराद ये है कि अल्लाह किसी बंदे को अपने लुत्फ को कायम बना दे और राहे उसकी राह सादत को उसके लिए आसान बना दे, उसे मईशत से दूर रखने वाले असबाब भी फराहम करे और उसके दिल को नेकी और भलाई की जानिब मार कर दे। बेशक। मैंने समझता तौफीक से मुराद यही है कि जिस तरह आदमी को तौफीक होगी उस तरह से वो अमल करेगा। बेशक। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी मिसाल दूंगा कि अगर मुझे तौफीक होगी कि मैं अच्छाई की तरफ जाऊं और मैं उसके लिए कोशिश करूं, तो खुदा भी मेरी मदद करेगा। मैं तौफीक ही नहीं होगी तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि सूरह मोहम्मद है आयत नंबर 17 में, उसके माने हैं बहुत ही खूबसूरत, और वो ये है कि और जिन लोगों ने हिदायत हासिल कर ली, खुदा ने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया और उनको मजीद तक़वा हिदायत बनाया। हिदायत और तौफीक से बहुत ही लाजिम है। यानी जब कोई बंदा हिदायत के दर्जे पर पहुंच जाए और हिदायत के हसूल पर अल्लाह का शुक्र बचा लाए, तो अल्लाह उसे हिदायत के बुलंद रतबे पर फाइज कर देता है। बेशक। मैं समझता हूँ। बाकी आपके जाहिर आप काबिल तारीफ हैं और इनमें बहुत ज्यादा हैं, तो मैं तो आप लोगों से सुन के मैंने जो सीखा है तो ये मैंने समझा, और आपने जैसे आना के बारे में समझाया बहुत ही अच्छा। मुझे पहले नहीं पता था, ये काफी मुझे इसके बारे में मालूमात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई आपकी कॉल का। ये हमारे रेगुलर तकरीबन कॉलर हैं और बहुत हमारी रहनुमाई भी करते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं। और हकीकत ये है
کہ ان کی گفتگو سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں یہ بیان کرتے ہیں جو بھی موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو موضوع تو ہمارا حدیث رسول کے حوالے سے ہر سنڈے کو ہو رہا ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سنڈے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا انتخاب کر کے اس کی روشنی میں اس حدیث کے موضوع کے مطابق گفتگو کریں، اور اس کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہمارے کالرز کال کرتے ہیں اور جو ان کے سوال ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔ تو کچھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو ہوتی ہے، کبھی کبھی موضوع سے ہٹ کے بھی گفتگو ہو جاتی ہے، مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ہر موضوع جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ہماری رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی اصل میں ہدایت ٹی وی کے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، چاہے کسی بھی سورس کوئی بھی ہو، ہمیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو آج جو آپ نے بھی ابھی گفتگو فرمائی، بہترین گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر اور اس کی رہنمائی کے بغیر انسان بے بس و لاچار ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک تنکا بھی جو ہے وہ نہیں ہل سکتا۔ یہ ایک مشہور جملہ ہے اور ہر کوئی اس سے واقف بھی ہے، اور اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دست قدرت میں ہر شے ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کا اختیار انسان کو دیا ہے۔ جبھی تو جزا اور سزا کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ اسی لیے ہے۔ اگر صرف اور صرف اللہ اپنے اختیار میں سب کچھ رکھتا اور انسان کو بالکل مجبور بنا دیتا تو پھر ظاہر ہے کہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ ہی غلط تھا، کیونکہ جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، تو پھر جزا اور سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر انسان نافرمانی کرتا تو اللہ، چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اگر نافرمانی کی انسان تو مجبور ہے۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے اپنے آپ کو تہی دست کرنے کا اور اپنے آپ کو کہنا چاہیے اور غفلت میں ڈالنے کا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اگر یہ کانسیپٹ ہم لیں، اور انیس بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کانسیپٹ کو واضح کیا ہے کہ بے شک اللہ کے اختیار میں، جو اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اس لیے اشرف المخلوقات بنایا کہ اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کے اختیار میں بھی اللہ نے دیے ہیں کچھ کام، کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت پانا انسان کا کام ہے، اور جس نے ہدایت کو پا لیا اس نے اپنی اشرفیت کی، اپنا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے جو ہے آپ نے بہت بہترین طریقے سے بیان فرمایا کہ ہدایت اور توفیق، کہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ وہ انسان کا کام ہے کہ وہ کس حد تک اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جب انسان ارادہ کرتا ہے، اس کے اندر وہ اویئرنس پیدا ہو جاتی ہے، حق و باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور وہ راہ حق پر اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ راہ حق پر اللہ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور جو راہ شر ہے اس پر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے لیے میں نے تمام اہتمام کر دیے، جو کچھ تھا، تمام سہولات، تمام راستے اس کے لیے راہ حق کے وا کیے، مگر اس نے کسی بھی راہ کا، صحیح راہ کا انتخاب نہیں کیا، تو پھر اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو گمراہی سے نکال نہیں سکتے، نہیں، جب انسان ریئلائز کرتا ہے تو اس گمراہی سے بھی اللہ نکالتا ہے، نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے اس گمراہی سے، مگر جب انسان خود ہی غفلت کا شکار ہو جائے، تمام اپارچونٹیز کے اویل ہونے کے باوجود وہ ان اپارچونٹیز کو اویل نہ کرے، ان سہولیات کو وہ استعمال نہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو راہ حق اس کے لیے وا کی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے حال پر
چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے سورہ مدثر کی آیات کا ریفرنس دیا اور سورہ محمد کی آیت کا ریفرنس دیا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم آیات کے معنی اور مطالب کو اپنی مرضی کے مطابق نہ سمجھیں، بلکہ جو خدا کی مرضی ہے، جیسا خدا نے معنی اس کے ان آیات کے بیان کیے، اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی ان آیات کو ہم اپنے مزاج یا اپنی آرا کے مطابق ٹویسٹ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے جو معنی اور مطالب ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی کنفیوژن نہیں ہوگا۔ آخری جو ہماری کالر نے حضرت یوسف کے حوالے سے، حضرت یعقوب کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی، بالکل درست ہے کہ تفاسیر میں قرآن کی اور جو قصص الانبیاء ہے اس کے حوالے سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ حضرت یوسف سے یہ ایک چھوٹی سی کوتاہی ہوئی اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور نبوت کو ان کی ہتھیلی سے ہٹا دیا، اور کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے احترام میں اپنی سواری سے نہیں اترے۔ اس میں یہ واقعہ جو ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے یہ بالکل حقیقی واقعہ ہے، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ جو نبی یوسف کہ جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف ایک چیپٹر کے طور پہ کیا ہے، مگر ان کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کی بھی کوتاہی ہوئی، کیونکہ نبی ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک لمحے کی بھی کوتاہی، تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا در ہم پر بند نہ ہو جائے فقط اس وجہ سے کہ ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی، کل انشاءاللہ 1:30 پہ مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پہ دوبارہ آپ سے مختلف موضوع کے حوالے سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہم کو اور ہدایت ٹی وی کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔